إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فإنه لا يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. حضرات، آپ کے سامنے قرآن کریم کی دعائیں پڑھی گئیں. اس میں اس کو ہم سمجھیں کہ کیا ان آیتوں میں کہا گیا ہے اور اس سے ہمیں کیا ہدایت مل سکتی ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو اپنے خواب ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، توہمات ہوتے ہیں، اسی کو دین بنا کر کے مگن رہتا ہے، اس کی تردید کی ہے. فرمایا کہ مسلمانوں، دین نہ تمہاری خواہشیں ہیں، نہ تمہارے خواب ہیں، نہ اہل کتاب کی خواہشیں ہیں، ان کے خواب ہیں. یہ دین نہیں. اور جو آدمی اس کو دین بنا کے چلے وہ دین نہیں ہوتا ہے، غلط کام ہوتا ہے، اور اس کا یہ برا کام ہوتا ہے. اس کا بدلہ انسان کو لازماً ملتا ہے. اور جو آدمی اپنے خواب و خیال کو، اپنے توہمات کو، اپنے رسم و راج کو دین بنا کر چلے گا وہ مجرم بنے گا، اور اللہ کی مدد اس کو نہیں مل سکتی ہے، اور اس دنیا میں وہ رسوا ہو جائے گا. یہ تو پہلی بات. آج انسان اپنے خواب و خیال کو، اپنے پروگرام کو، اپنے ایجنڈوں کو، اپنے توہمات کو دین بنا کر کے چلنے کی کوشش کرتا ہے، اور سماج میں چاہتا ہے کہ اسی کو لوگ مانیں، اس کے مطابق چلیں. عام طور پہ کہا جاتا ہے، عام طور لوگ خاص طور پر بگڑے ہوئے نوجوان سرفرے، لوگ کام نہیں ہو رہا ہے، لوگ کام نہیں کرتے ہیں، کام یہ ہے، کام وہ ہے. انقلاب کی بات کرو، فساد کی بات کرو، سماج معاشرے میں جو متعین افکار و خیالات ہیں جن کی حیثیت طے ہے دینی اعتبار سے، اس کے خلاف بغاوت کرو. جو چیزیں ہو رہی ہیں صحیح ڈھنگ سے اس کے خلاف بغاوت کرو. ایسا ماحول بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے رکھتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، فلاں یہ کرتا ہے، ہم یہ نہیں کرتے ہیں. یہ ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کیا ہے یہ توہمات؟ انسان دینی طور پر کسی طرح کا کوئی عمل کرتا نہ ہو، اس کو دینی فرائض واجبات سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس کے باوجود دانشور کوئی بن رہا ہے، کوئی مفکر بن رہا ہے، کوئی مسائل بہت پیش کر رہا ہے، گلی کوچوں میں، چوراہوں میں، سڑکوں پر جدھر دیکھو بک بک ہوتی رہتی ہے. اور ایک سماج میں ماحول بنا ہوا ہے کہ بس یہ نہیں ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ہونا چاہیے، فلائی کر رہا ہے، ٹھگائی کر رہا ہے. یہ صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. سوال یہ کام ہے کیا آپ دین کا کام خود متعین کریں گے، یا اللہ اور رسول نے جو بتایا ہے کہ یہ کام ہے، یہ دینی کام ہے، اس کو ہم مانیں گے؟ تو دوسری آیت میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کی بگڑا ہوا ذہن تھا، مثال طور پر جیسے قبلہ 18 مہینوں تک مسجد اقصی کی طرف تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر بدل کر کے قبلہ کعبہ کو بنا دیا. تو یہ جو جعلی دینداری کی بات کرتے رہتے تھے یہود و نصارہ، ان کو بڑا اعتراض تھا. اللہ تعالیٰ نے اس توہم و خیالات کو
جو صرف روایتی دین کو دین مانتے ہیں یا اپنی پسند کو دین مانتے ہیں، ان کی تردید کی اور فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہا تم اپنے جو رواجی دین بنائے ہوئے ہو اسی کی پوجا کرتے رہتے ہو اس کو دین مت سمجھو۔ دین کیا ہے؟ فرمایا 15 کام بتائے دین کے۔ غور کیجئے، آج سماج معاشرے میں جتنا ذہن و دماغ بگڑے چلے جا رہے ہیں، ہر آدمی اپنا اپنا فارمولہ نسخہ پیش کر رہا ہے سماج میں، معاشرے میں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دین کیا ہے، کام کیا ہے۔ تو پہلے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبی، پہلے گروپ بنایا، 5 کام کا 5 ایک گروپ بتایا، 5 کام کا۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ پر مضبوط ایمان لاؤ، آخرت کے بارے میں ایمان مضبوط کرو کہ ایک ایک ذرے کی پرسش ہوگی، جواب دینا پڑے گا، ایک چھوٹے سے چھوٹے بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ پیش فرمائے گا۔ یہاں دنیا میں انسان کی اگر غلط نیتیں ہیں، غلط ارادے ہیں، غلط سوچ ہے، غلط کام ہے، سب کچھ پیش کر دیا جائے گا۔ یہی آخرت پر ایمان رکھنے کا ایک تقاضا ہے۔ والملائکہ کا فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورا نظام کائنات کا اس دھرتی پر و آسمان میں فرشتوں کی بنیاد پر چلتا ہے، اور یہ فرشتوں کی بنیاد پر آپ دیکھتے ہیں کہ نظام کائنات میں ایکوریسی ہے، انضباط ہے، ذرہ برابر کوئی اللہ کے نظام میں خلل نہیں پیدا ہوتا ہے۔ سورج کبھی 1 سیکنڈ کے لیے دیری سے نہیں اٹھتا ہے، چاند کی رفتار میں کوئی خلل نہیں واقع ہو رہا ہے، زمین، پہاڑ، سمندر، دریا، جتنے چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں سب جس مضبوط قانون میں بانٹ دیا گیا ہے اسی طرح بندے ہوئے ہیں۔ انسان کے اعمال، انسان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اللہ کے فرشتے متعین ہیں، جس کو جو ضرورت حکم دیا گیا حکم کر رہے ہیں۔ بارش کا ایک قطرہ اگر برستا ہے، اللہ کے فرشتے متعین ہیں، بارش برساتے ہیں، کوئی فرق ہوتا ہے؟ تو فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو انسان کے لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ اگر آپ کی زبان سے نکلتا ہے فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں، قیامت کے دن پیش کیا جائے گا۔ جو ہم اپنی زندگی میں بک بک کرتے رہتے ہیں، وہ آج کے زمانے میں انسان جب بے عمل ہوتا ہے بک بک زیادہ کرتا ہے، ہر طرف جدھر دیکھو محفل لگی ہوتی ہے، گپ کی، شور کی، ہنگاموں کی، مذاق کی، ٹپوری پن کی، ساری چیزوں کی۔ کہا فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس لیے کہ فرشتے ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں صبح و شام، اور قیامت کے دن سارا دفتر کھول دیا جائے گا۔ اس لیے فرشتوں پر ایمان لاؤ، یہ عمل ہے۔ کبھی سوچتے ہیں 24 گھنٹہ میں انسان کبھی اس طرح سوچتا ہے کہ میں جو بک بک کر رہا ہوں اللہ کے فرشتے لکھ رکھے ہیں؟ اس بات فرمایا والکتاب والنبیین، کتابوں پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ۔ کتاب پر کس لیے ایمان لاؤ؟ اس لیے کہ اللہ کی ہدایت اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب سے مل سکتی ہے، اللہ کی رحمتیں کتاب اللہ کی کتاب میں ہوتی ہیں، نور کتاب الہی میں ہوتا ہے، شفا کتاب الہی میں ہوتا ہے، ہدایت اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے، ساری چیزیں وہیں سے مل سکتی ہیں۔ ورنہ اگر انسان کو چھوڑ دیا جائے اس کے اوپر کہ اپنے طور پر اپنی زندگی کے مسائل طے کرے، راستہ طے کرے، تو انسان ساری دنیا کے مل کر کے صراط مستقیم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ وہی اسوہ ہوتے ہیں، وہی انسانیت کا سب سے بڑے ماڈل ہوتے ہیں، وہی سب کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ انہی کے بتائے ہوئے طریقے پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑنے سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو پہلے اس ایک گروپ میں 5 عمل کو بتایا گیا جو چلاتے رہتے ہیں آج سماجی معاشرے میں، کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کام ہے اپنے نفس میں ڈوب کر کے ان 5 چیزوں کو دریافت کرو کہ اللہ پر کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، آخرت پر ایمان کتنا مضبوط ہے، فرشتوں پر ایمان کتنا مضبوط ہے، کتابوں پر ایمان کتنا مضبوط ہے، نبیوں پر ایمان کتنا مضبوط ہے۔ سرفیروں کی ٹولیاں ہر طرف بکھری ہوئی، کبھی ان کے بارے انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کام بتا رہا ہے ہم اس پر کبھی غور بھی کرتے ہیں؟ 24 گھنٹہ میں کتنا زیادہ اس پر غور کیا جاتا ہے؟ یہی بنیاد ہے انسان کی عملی زندگی کے، یہی بنیاد، اسی بنیاد پر انسان کی سیرت بنتی ہے، کردار بنتا ہے، انسان کے عمل بنتا ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، انسان کے ذہن و دماغ کی صفائی ہوتی ہے۔
اگر یہ چیز انسان کے پاس موجود نہیں ہے، اگر اس پر غور نہیں کرتا ہے، اگر روزمرہ اپنے بارے ان 5 امور کے بارے میں اپنے ذہن کو درست نہیں کرتا ہے، اپنے دل کو درست نہیں کرتا ہے، تو اس کے پاس کچھ نہیں رہتا ہے، صرف زندگی غفلت میں کٹتی رہتی ہے، کچھ حاصل اس کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پر غور کیے، بنیادی چیزیں ہیں، کام نہیں ہو رہا ہے، کام کرو، غور کرو اس پر، روزمرہ زندگی میں غور کرو کہ بولتے ہو تو کتنا لگام لگاتے ہیں اپنے اوپر، کھا رہے ہیں تو کتنا اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہدایت مل رہی ہے تو کتنا کتاب الہی پر غور کر رہے ہیں، انبیاء کی سیرت کو کتنا جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ روزمرہ زندگی کا ہمارے فرائض میں داخل ہے، ہمارے واجبات میں داخل ہے کہ اس پر غور کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اگر یہی نہ ہو تو دنیا میں آپ سب سے مالدار بن جائیں، دنیا میں آپ سب سے قابل بن جائیں، دنیا میں سب سے بڑی بھیڑ اکٹھا کر لیں، سب زیرو ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ 5 چیزیں یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ 5 کام، اس کے بعد فرمایا 6 کام اور بتا رہا ہے، بتایا وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے۔ وہاں تو عقیدے کی بات کی گئی کہ عقیدے آپ کے ان 5 امور کے دائرے میں گھومتے ہیں، اور اس کو مضبوطی سے اگر تھام لیتے ہیں تو آپ کی دنیا آخرت بن جائے گی، اور اس کو ڈھیلا ہو جائے، اس میں ڈھیل پن پایا جاتا ہے، اور اس میں ڈھیلے ہیں تو آپ کی ساری دنیا کی سرگرمیاں، حرکتیں، بھاگ دوڑ، ہڑبوں کچھ کام آنے والی نہیں ہے، سب زیرو ثابت ہوں گی۔ جتنے دعوے دار ہیں عمل کے، جتنے دعوے دار ہیں سرفرے پن کے، انقلاب کی باتیں کرنے والے، بتائیں کبھی ان 5 امور پر جو سب سے اہم کام ہے اس پر کبھی غور کیا؟ اور پھر یہ کہ آپ کا انفرادی کام ہے، یہ آپ کا انفرادی کام ہے، آپ کا انفرادی واجب ہے، آپ کا انفرادی فریضہ ہے، یہ آپ کو خود کرنا ہے۔ اور اگر ضمیر زندہ نہ ہو، ہوش و حواس نہ ہو، شعور نہ ہو، تو انسان ان تمام چیزوں سے غافل رہتا ہے۔ بسا اوقات دین کی دواداری کرنے والے اور ہر وقت بک کرنے والے ان مسائل پر کبھی غور کرنے کی وہ توجہ ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کو غیر ضروری چیز سمجھتے ہیں۔ وہ فکر و خیال کی دنیا میں، دانشوری کی دنیا میں مگن رہنے والے اس کو کبھی توجہ کے لائق سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان کے ایجنڈے میں کام کے یہ چیز شامل ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی بد نصیبی ہے اور یہ بڑی ناکامی کی چیز ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا دوسرے 6 اعمال، سب سے پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، عقیدہ درست کرو، اس بات دیکھو اللہ نے دولت دی ہے۔ دولت کی بنیاد پر انسان کی زندگی قائم ہے۔ اگر دولت نہ ہو، پیسہ نہ ہو، تو آدمی کی ساری زندگی بکھر کے رہ جائے گی، نہ اس کی گھر بنا سکتا ہے، نہ کپڑے پہن سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، اس کی بنیادی ضرورت، فطری ضرورت ہے، لیکن اس کی لمٹ ہے۔ آدمی دولت کمائے اس لیے کہ اس سے اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اپنی ضرورت پوری کرے گا، اپنی عزت بچائے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن اگر اس لمٹ سے ہٹ کر کے دولت کماتا ہے محض ایک شوق کے طور پر، ایک حرص کے طور پر، ایک اسراف کے طور پر، تو دولت اس کے لیے مصیبت بن جایا کرتی ہے۔ تو اس کا علاج یہ بتایا گیا، اس کی توڑی بتائی گئی کہ اگر دولت کماتے ہو، آپ کی ساری زندگی کی بھاگ دوڑ دولت کمانے کے پیچھے صرف ہو رہی ہے، تو اس کے لیے اصول ضابطہ ہے، اس کو مفید بناؤ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ کہا کام کرنا چاہتے ہو تو دروازہ کھلا ہوا، دولت کماؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو، اس کی امانت سمجھو، اور پہلے کہاں دو؟ اللہ کی خاطر دو، دکھانے کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، فوٹو چھپوانے کے لیے نہیں۔ کہا آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں، اخلاص سے۔ سب سے پہلے رشتہ داروں کو دو، ذوی القربہ، رشتہ دار۔ آپ کے پاس دولت آئی تو دولت رشتہ دار پیچھے نہیں ہو گئے، انفیریئر نہیں ہو گئے، جنگلی نہیں ہو گئے، آپ کے خون ہیں، رشتہ دار ہیں، پہلے ان پر خرچ کرو۔ ذوی القربہ، دولت خرچ کرنا ایک فن ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک شعور ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن جو حریص ہوتے ہیں دولت کے پجاری ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ دولت خرچ کرنا کیا فن ہے، کیا ذوق ہے، کیا سلیقہ ہے۔ وہی سلیقہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اگر دولت ملی ہے تو اس کا سر کرنا سیکھو، اگر کمانا جانتا ہو تو اسلامی ڈھنگ سے کمانا بھی سیکھو، اگر صرف کرنا چاہتے ہو تو اسلامی طریقے پر صرف کرنا سیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے۔ آج آدمی دولت کو سب زیادہ پہچانتا ہے، دولت کو سب زیادہ سمجھتا ہے، دولت کے لیے سب سے زیادہ بھاگتا ہے، تو بتایا یہ
کہ وآت المال علی حبہ ذوی القربى، دولت ملی ہے تو کام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کام خرچ کرو. سب سے پہلے بتایا اپنے قرابت داروں پر خرچ کرو اللہ کی خاطر. والیتامی، یتیموں پر خرچ کرو. والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین سائلین بعد میں آتا ہے. مانگنے والوں پر خرچ کرو، پھر کہا مسکینوں پر بھی خرچ کرو. مسکین اور مانگنے والے میں فرق ہوتا ہے. مانگنے والا کہ وہ کہیں بھی ہاتھ پھیلا سکتا ہے، کہیں بھی مانگ سکتا ہے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جو سماج و معاشرے میں عزت والا ہوتا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا ہے. اب آج اس موقع پر جو کرونا کے ٹائم میں دیکھا کتنے مساکین بیچارے نٹھال ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. مانگنے والوں کو تو ملتا رہا. کتنے علماء، کتنے مؤذنین اور کتنے مدرس ایسے تھے جن کو بھوکوں رہنا پڑا، لیکن کسی نے ہاتھ بڑھایا؟ ساری پریشانیاں جھیلنی پڑی. کہتے ہیں کام نہیں، کام کرو. فرمایا والمساکین، مسکینوں پر خرچ کرو. وابن السبیل، مسافروں پر. والسائلین، مانگنے والوں پر. وفی الرقاب، جن کی گردن پھنسی ہے، وہ قرض دار ہیں، قرض کا بوجھ لدا ہوا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو قیدی آ کر آتے تھے تو قیدی میں بھی داخل ہے کہ جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے. اب آج آدمی جب کسی کا ادھار ہو جاتا ہے تو ذلت کی زندگی گزارنی پڑتی ہے اس اسیر اور قیدی سے بھی زیادہ جو جنگ میں قیدی ہو کر آتا تھا. تو کہا اس پر خرچ کرو. 6 اللہ تعالیٰ نے کام بتائے. سماج معاشرے میں جو زندہ دل ہیں، سماج معاشرے میں جو دل والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دے دیے. بتاؤ اگر مال ہے تو 6 جگہ سے خرچ کرو. لیکن آدمی آج کے زمانے میں پڑھا لکھا سمجھدار، کہتے ہیں سمجھدار معاشرہ ہے، سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن سمجھداری کہاں چلی جاتی ہے؟ اگر شادی کرنی ہو، دکھاوا ہو، ریاکاری ہو تو کروڑوں انسان خرچ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن اگر پڑوس میں، گھر میں یا اپنے گاؤں میں پڑھانے والے موجود ہوں تو ان کی نوکری دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر شادی کرنی ہے کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار. یہ ہے جو انسان کہتا ہے کہ کام کیا ہے. کام اللہ تعالیٰ ہی بتاتا ہے. جو بتایا اللہ تعالیٰ نے اس کو کرنے کے بجائے آج سماج معاشرے میں یہ ہے لوگوں کا مزاج بگڑا ہوا ہے. ایسے اناپ شناپ جگہوں پر خرچ کریں گے جن کی کوئی حیثیت نہیں، وہ انسان سے گناہ لاتا چلا جا رہا ہے. آج اتنے لوگ بیٹھے ہیں، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا 6 کام مال کے سلسلے میں، 6 مصرف بتائے، خرچ کرو وہاں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو، آخرت میں بھی کامیابی ہو تو کام. پھر اس کے بعد 3 کام اور بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل کام کرنے کا ہے، یہ اصل کام ہے. پھر انہی کاموں سے بہت سی شاخیں پھوٹتی ہیں، وہ آپ سمجھیں، لیکن انہی 6 کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 کام اور بتائے. اب اقام الصلاۃ، نیکیاں کیا ہیں، کام کیا ہے، بنیادی کام ہر فرد کے لیے، ہر سماج کے لیے، معاشرے کے لیے ہمیشہ ہر زمانے میں قیامت تک یہ کام ہے، بنیادی کام ہے. اسی سے فرد کامیاب ہوگا دنیا میں، آخرت میں، سماج میں، معاشرے میں. اسی سے انسان کو اجتماعی طور پر کامیابی ملتی ہے. اور اگر یہ 15 کام مسلمان کرنے لگے تو وہ ساری دنیا کے قائد بن جائیں، لیڈر بن جائیں اور ساری دنیا کے مسیحا بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے 12واں کام بتایا وہ اقام الصلاۃ. نیکی کا کام کیا ہے؟ کہا آدمی جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اصلی کام کرتے ہیں. نماز کی بات دیکھیے، آج کتنے نمازی ہیں اور کتنے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور کتنے کی نمازیں قبول ہوتی ہیں اور کتنا وہ دل لگا کر نماز پڑھتے ہیں. سارے مسائل ہیں. مسئلہ صرف اٹھنے گرنا کا نام نہیں ہے. نماز یہ ہے کہ شعور کے ساتھ نماز پڑھیں، انابت کے ساتھ نماز پڑھیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں، خشیت کے ساتھ نماز پڑھیں، تذلل کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں. نماز کی کیفیت ہوتی ہے. بس اوقات آدمی 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جائے گا، اور بس اوقات انسان عمر بھر نماز پڑھنے کے باوجود بھی کچھ نہ حاصل ہوگا. تو نماز پڑھیں. اقام الصلاۃ
یہاں صرف ادائیگی کی بات نہیں ہے، اقامہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کام کو جتنا اچھے ڈھنگ سے کیا جا سکتا ہے وہ ڈھنگ سے کرو۔ تو اس لفظ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز پڑھیں جس طرح نماز پڑھنی چاہیے، جو بہتر سے بہتر نماز ہو سکتی ہے، جو آپ کو اتنی ترقی مل جائے، روحانی ترقی، کہ اگر 2 رکعت نماز پڑھیں تو ایسا لگے ساری دنیا کے بندھن سے نجات مل گئی، ساری دنیا کی مصیبتوں سے ہم نجات پا گئے، ساری دنیا کی الجھنیں کٹ گئیں، ساری دنیا کی پریشانیاں دور ہو گئیں۔ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس طرح پڑھو نماز جیسے اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہو اور پھر اس کے بعد عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو نماز پڑھنے کی الگ الگ حالت ہوتی ہے، ہر انسان کی نماز کی الگ الگ حالت ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انسان نماز پڑھتا ہے، بس اوقات ایک نماز پڑھتا ہے اور اس کو 100 نیکی ملنی چاہیے تو کچھ بھی نہیں ملتی ہے۔ کوئی ایسی نماز پڑھتا ہے کہ 100 نیکی ملنی چاہیے تو 90 پا جاتا ہے، کوئی 80 پا جاتا ہے، کوئی 50 پا جاتا ہے، کوئی 20 پا جاتا ہے، کوئی 10 پا جاتا ہے۔ تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نیکیاں کا سیلاب آیا ہوتا ہے، جو جتنا بٹور سکے بٹور لے۔ لیکن کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ نماز کی نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ خضوع کی نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ تقویٰ کی نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ آدمی روز مرہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس میں دیکھے کہ ہم نے کتنا حاصل کیا، اور وہ سمجھ بھی سکتا ہے کتنا حاصل کیا اگر اس نے ہی ڈھنگ سے نماز پڑھی، خضوع کی نماز پڑھی، انابت کی نماز پڑھی، تو اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، وہ حقیقت پسند بن جاتا ہے، وہ خواب خیال کی دنیا سے باہر آ جاتا ہے، وہ ایک اچھا اللہ سے ڈرنے والا انسان بن جاتا ہے۔ اس کو ہمیشہ ہر مسئلے میں، ہر کام میں، ہر سرگرمی میں یہ سامنے رہتا ہے کہ وہ ابھی نماز پڑھ کے آئے ہیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوں گے اگر اس کی ہم بغاوت کریں، اس کے حکم کے خلاف کریں؟ تو نماز پڑھنے کا یہ مسئلہ ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے جو دانشور بنتے ہیں، ہمیشہ امت کے بارے میں مشورے دیتے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جو اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ دوسرے کے بارے میں کہتے رہیں، اپنا زیرو بنے رہیں۔ تو آج سماج معاشرے میں جو دانشور قسم کے سربرے پیدا ہو گئے ہیں یا خارجیت کے ذہن لیے گھوم رہے ہیں، ان کو پوچھا جائے کہ کہا جاتا ہے کام نہیں ہے، کام نہیں ہے، کام نہیں ہوتا ہے۔ نماز سب سے بڑا کام ہے۔ کتنا دریافت کیا آپ نے اپنی ذات کو نماز پڑھ کے، کتنا دریافت کیا اللہ کو اپنی نماز پڑھ کے، کتنا قربت حاصل کیا آپ نے نماز پڑھ کے، کتنا جنت کے مستحق ہوئے آپ نے نماز پڑھ کے، اور کتنا آپ نے اپنے اندرون کو صاف ستھرا بنایا، کتنا اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیا۔ روز مرہ ہر نماز میں انسان دریافت کر سکتا ہے کہ میں کتنا کامیاب ہوا، کتنا ناکام نہیں ہوا۔ لیکن وہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے انسان کو ناپنے کے لیے، جو پیمانہ بنا ہے انسان کو ناپنے کے لیے روزمرہ زندگی کہ میں کتنا کامیاب ہوں، کتنا ناکام ہوں، وہ نماز ہے۔ لیکن نماز ہی سے انسان اکثر دیکھیے بگڑے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ اور پھر تجزیہ کیجئے کتنے لوگوں کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ آدمی اگر شرک کرتا ہے نماز نہیں قبول ہوگی، بدعت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے خلاف پڑھتا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی، آدمی حرام کھاتا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی، لوگوں کی حقوق تلفی کرتا ہے، نماز قبول نہیں ہوگی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا فساد کرتا رہتا ہے بلا وجہ کی، نماز قبول نہیں ہوتی، معلق ہو جاتی ہے۔ تو یہی سب سے بڑا مشن ہے، یہی سب سے بڑا کام ہے کہ انسان اپنے آپ کو درست کرے، اور جب انسان نماز پڑھے گا تب جا کر کوئی انسان بنے گا، وہ مسلمان بنے گا، وہ ذمہ دار بنے گا، وہ متقی بنے گا، وہ نیک بنے گا، اس کی اخلاق کردار کی صفائی ہوگی، اس کے ذہن و دماغ کی گندگیاں دور ہوگی، تب جا کر انسان بنتا ہے۔ یہ اصل کام ہے۔ سارے کام ایجنڈے جو لے کر کے ناچتے گھومتے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں لوگ سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں پر، ان کے لیے پیغام ہے کہ یہ اصل کام ہے، پہلے اس کو کرو سب کچھ بن جائے گا۔ اگر آج مسلمان اپنی نماز کو درست کر لیں، آج اگر مسلمان اپنی نماز کو صحیح کر لیں، اس کے جتنے تقاضے ہیں 100% اس کے مطابق پڑھنے لگیں، تو پورا سماج سدھر جائے گا، پورا معاشرہ سدھر جائے گا، دنیا کی قیادت آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، دنیا لوگ آپ کو رہبر ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، دنیا آپ سے سیکھے گی مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے اور میرا زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، یہ اصل کام ہے۔ اس بار فرمایا وآتى الزکوٰۃ، کام یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں۔ کتنے آج کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں؟ کتنے مستحقین پاتے ہیں اور کتنے چاپلوس قسم کے کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ سب آپ کے غور کرنے کی چیز ہے
سال میں اگر زکوٰۃ نکالتے ہیں تو زکوٰۃ نکالنے کے تقاضے ہیں، اس کو جتنا حق ہوتا ہے اتنا نکالیں، اور جن کو حق بنتا ہے ان کو پہنچائیں۔ یہ بنیادی مسئلہ ہوتا ہے زکوٰۃ کا۔ لیکن آپ اکثر تو زکوٰۃ نکالنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو چاپلوس قسم کے خیراتوں کو دے دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں دے رہے ہیں کہاں نہیں دے رہے ہیں۔ عجیب انسان کا مزاج بنتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے 13واں کام بتایا، 14واں کام بتایا کہ آپ والموفون بعہدہم، کہ جو سماج معاشرے میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے سے عہد و پیمان ہوتا ہے، لینا دونا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، زمین کا مسئلہ ہو، گھر کا مسئلہ ہو، اس میں عہد و پیمان ہوتا ہے۔ کہ عہد و پیمان بات کا ہو، زبان کی ہو، لین دین کا ہو، مال کا ہو، کسی اور طرح کا وعدے ہو، کہا آپ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہیں، اسے ہٹے نہیں، ایمانداری قائم رکھیں۔ عہد و پیمان جب ٹوٹتا ہے تو آدمی بےایمانی بھی کرتا ہے، آدمی خیانت بھی کرتا ہے، آدمی گھپلا بھی کرتا ہے، آدمی دھوکہ بھی دیتا ہے، آدمی فریب بھی کرتا ہے۔ تو قرآن کریم نے بتایا کہ ہر فرد کو چاہیے کہ سماج میں رہتے ہوئے عہد و پیمان پر قائم رہیے۔ جو جس سے ڈیلنگ ہو، جس سے معاملہ ہو، جس سے لینا دینا ہو، قرض کا معاملہ ہو، تجارت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہو، جو طے ہو جائے، یا نوکری کا معاملہ ہو جو طے ہو جائے اس پر قائم رہیے، اس سے ہٹیے نہیں۔ لیکن آج تو عہد و پیمان کا مسئلہ ایسا ہو گیا جیسے گاڑی میں بریک لگا کر کبھی گیئر لگا کر ابھی آگے کر لو، جیسے چاہو جیسے پیچھے کر لو، یہ مسئلہ ہو گیا۔ عہد و پیمان کوئی مسئلہ ہی جیسے نہیں رہ گیا ہے۔ جس طرح چاہو دھوکہ دو، جس طرح چاہو فریب کرو، جس طرح چاہو بدعہدی کرو، جس طرح چاہو خیانت کرو، جس طرح چاہو بےایمانی کرو، ساری چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا 14واں کام یہ بتایا کہ اصل کام جو سماج معاشرے میں ہونا چاہیے اور ہر آدمی کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنے عہد و پیمان پر قائم رہو، عہد و پیمان کو مت توڑو۔ اگر عہد و پیمان قائم نہیں رہے گا تو سماج میں اعتبار اٹھ جائے گا، سماج میں ایک دوسرے پر بھروسہ ختم ہو جائے گا۔ اب آج جو اعتبار نہیں ہے ایک دوسرے پر، ہر آدمی دوسرے پر شاکی ہے، ہر آدمی دوسرے کو مشکوک سمجھتا ہے، ہر آدمی دوسرے کو گھاتک سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اصل کام یہ ہے یہ کہ آپ عہد و پیمان پر قائم رہیں، تب جا کر سماج صاف ستھرا رہے گا اور لوگ صاف ستھرے رہیں گے اور آپ ترقی کریں گے اور سماج معاشرے میں اعتبار برقرار رہے گا۔ آخری چیز بتائی والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، کا جو کوئی پریشانی آئے تو ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے کہ صبر کرے۔ صبر بہت عام حکم ہے۔ صبر صرف یہی نہیں کہ کوئی پریشانی آئے اسی میں صبر کرتے ہیں۔ صبر چاہے کسی دشمن سے جنگ درپیش ہو، صبر چاہے کوئی پریشانی ہو، چاہے کوئی مصیبت ہو یا مرض ہو، یا آپ دینی کام کرتے ہیں، بھی آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مستبر علیہ کہ صبر کرو، یعنی جو سچا قانون پر جمے رہو۔ آپ کی شناخت اسی وقت قائم ہو سکتی ہے، آپ کو توانائی مضبوطی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب زندگی میں جو سچائیاں ہیں، جو فیصلے ہیں صحیح کام کے، اس پر جمے رہیے، اس پر ڈٹے رہیے، اسے ہٹیے نہیں۔ یہ نہیں کوئی پریشانی آئی معمولی رونا گڑگڑانا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی نہیں، مایوسی کفریانہ باتیں۔ اسی طرح کوئی پریشانی آئی دشمن کی طرف سے، غداری شروع ہو گئی کہ ان سے ملنے لگے، ان سے ملنے لگے۔ آج یہ ساری مصیبتیں ہیں۔ انسان آج صبر کا مفہوم جانتا ہی نہیں ہے، آج صرف یہ چاہتا ہے کہ زندگی ہلکی پھلکی کٹ جائے، آسانی سے کٹ جائے، کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، اور اگر کوئی پریشانی ہوئے تو اسلام کے دشمن سے بھی مل جائے گا، غداروں سے مل جائے گا، جھوٹوں سے مل جائے گا، ملت کو دھوکہ دے گا، اپنے کو دھوکہ دے گا، سماج کو دھوکہ دے گا، دین کو دھوکہ دے گا، ہر چیز دھوکہ دینے کے لیے انسان تیار رہے گا۔ تو یہ 15واں کام اللہ نے یہ بتایا کہ اگر آپ مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہر ایک آدمی کو صبر کرنا پڑے گا، اور صبر اس لیے ہے تاکہ آپ کے سماج بنا رہے، آپ کا گھر بنا رہے، آپ کی شخصیت بنی رہے، آپ کے اندر انتشار نہ آئے، آپ ٹوٹے پھوٹے نہیں، آپ تباہ و برباد نہ ہوں، آپ صحیح ڈھنگ سے ایک مضبوط قسم کے انسان بنیں اور مضبوط سماج معاشرہ بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ 15واں کام ہوتا ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک طرف تو یہ ہے کہ انسان اپنے خواب و خیال کو دین بنا کر کے کوشش کرتا ہے،
اور اس کو دین بناتا ہے۔ آج مصیبت یہی ہے کہ آج اپنے خوابوں کو وہ لوگ بیچتے ہیں، اپنے خوابوں کو دین کے نام پر بیچتے ہیں، اپنی خواہشات کو دین کے نام پر بیچتے ہیں، اپنی تعلیوں کو دین کے نام پر بیچتے ہیں، اپنے سڑی ہوئی باتوں کو دین کے نام پر بیچتے ہیں، اور پھر یہ بھی سماج میں لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔ کام اللہ تعالیٰ نے بتایا، کام آپ تو ہی کریں گے، کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی، اس کے نتائج اللہ نے بتا دیے، اس کے ثمرات اللہ نے بتا دیے، اتنی تفصیل سے بتا دی گئی ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود جدھر دیکھو کوئی ادھر روٹھا ہوا بیٹھا ہے، ادھر روٹھا ہوا جا رہا ہے، ادھر بگڑا جا رہا ہے، ہر طرف ایک دوسرے سے لوگ کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے، ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب آیا آدمی بہتا چلا جا رہا ہے تنکوں کی طرح۔ تو یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی دانشور، ہر آدمی مفکر، ہر آدمی رائے دینے والا، ہر ایک کے پاس اپنا ایجنڈا لیے سماج میں بھوکتا پھر رہا ہے، وہ اس کی شکایت، وہ اس کی شکایت، وہ اس کی شکایت۔ ساری شکایتیں بند کیجیے، جو اللہ نے بتایا ہے کہ یہ دین کا کام ہے اس پر لگ جائیے، سب کچھ سدھر جائے گا۔ لیکن اگر یہی صورتحال ہو کہ لوگ اپنے اپنے خواب و خیال کو بیچتے رہیں اور اسی طرح زندگی کرتی رہے، تو یہ انسانی کی کامیابی ناکامی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ان 15 کام کو اللہ نے بتانے کے بعد بتایا کہ یہی لوگ سچے ہیں، اولئک الذین صدقوا، جو لوگ یہ اللہ کے بتائے ہوئے کام کو مانیں، اس پر عمل کریں، کہا یہی سچے لوگ ہیں، اور اولئک هم المفلحون، اور کہا یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور جو لوگ اپنے خوابوں کو بیچتے ہیں، اپنے ایجنڈوں کو بیچتے ہیں، جن کے پاس دین کی کوئی دلیل نہیں ہے، صرف ان کی ذہنی اپج ہے، ان کے لیے ناکامی ہے۔ جیسے بتایا پہلی آیت جو پڑھی میں نے، لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، دین کھیل تماشا نہیں ہے، خواب نہیں ہے، خواہشات نہیں ہے، دین اللہ کا کلام ہے۔ اور جو آدمی دین کے نام پر خوابوں کو بیچے، جو آدمی دین کے نام پر دانشوری کرے، جو آدمی دین کے نام پر منمانی باتیں کرے، وہ مجرم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ برا کام کرتا ہے، اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کو مدد نہیں ملے گی۔ یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں سماج معاشرے میں۔ آج جس قدر لوگ دانشور پیدا ہوتے چلے گئے ہیں، کتاب و سنت کی باتوں کو غور کرنے، اس کو سمجھنے، اس کو بتانے، اس پر عمل کرنے کے بجائے آج صرف دانشوری ہو رہی ہے۔ دانشوری شکایتیں، دانشوری خواب و خیال، ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ حقیقت پسندی سے انسان اتنا دور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ جو چیز اس کے سامنے موجود ہے اس کو دکھائی نہیں دیتی ہے۔ مثال کے طور پر مساجد گزرے گی، مساجد ویلفیئر کے کام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مساجد کا نظام ایسا بنا دیا ہے کہ وہاں سے جتنا مسلم سماج معاشرے کو یا غیر مسلم سماج معاشرے کو فائدہ ہو سکتا ہے، جتنا مسجد سے ویلفیئر کا کام ہو سکتا ہے اور کسی جگہ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے بارے میں سمجھتے نہیں کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اب بتائیے اسی اعتبار اسی مسجد سے کتنے لوگوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے۔ ہر 5 وقتہ نماز میں دروازے پہ باہر مانگنے والے موجود ہیں، ان کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہر دن روزمرہ ہر 5 وقت میں مسجد سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے مالی اعتبار سے۔ کتنے موجود ہوتے ہیں باہر بھی مانگنے والے، ان کو پیسہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ یہ مسجد کا فیض نہیں ہے؟ لوگ مسجد میں آتے ہیں، یہاں ان کو پانی ملتا ہے، قضاء حاجت کی جگہ ملتی ہے، بس اوقات سونے کی جگہ ملتی ہے، مہمان نوازی ان کی ہوتی ہے، پھر ایک چندہ کرنے والے ہوتے ہیں، پھر مساجد سے جڑے ہوئے یہاں جو لوگ ہوتے ہیں دوسرے کو دیتے رہتے ہیں۔ یہ تو مالی فوائد ہوئے۔ لیکن اگر بات کرو سماج معاشرے میں، جیسے مسجد کے بارے میں لوگوں کا احساس ہی کند ہو گیا ہے، جیسے یہ ہے کہ مسجد میں آئیے 2 رکعت پڑھیے، بس اتنے کام ہے، جبکہ ہو رہا پر وقت کہ 24 گھنٹہ دن میں 5 مرتبہ مسجد سے لوگوں کو مالی فائدہ ہوتا ہے، مہینوں میں فائدہ ہوتا ہے، ہفتوں میں فائدہ ہوتا ہے، سالوں میں فائدہ ہوتا ہے، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک مسجد سے لاکھوں کروڑوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن کوئی اس کو گنتا نہیں ہے، رپورٹ نہیں دی جاتی مسجد سے اتنا کام ہوا۔ لیکن جو اپنا اپنا کام اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر دیکھو ادھر، اور اس کے بعد لمبی لمبی لسٹ، لمبے لمبے پروگرام، لمبی لمبی باتیں کیے کام ہوا، لیکن جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں اس کو آپ دیکھیں کہ روزمرہ ہر دن میں 5 مرتبہ مسجد سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کا، اور لوگ دیتے ہیں اور اس سے لوگ اس میں استفادہ کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دنیا سے ستائے ہوئے گھبرائے ہوئے یہاں آتے ہیں،
عبادت کرتے ہیں، آپ کے دل کی گرہیں کھل جاتی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، اللہ کو قربت حاصل ہوتا ہے، اللہ کو فریضہ ادا کرتے ہیں، یہاں سے خطبے ہوتے ہیں، خطبے سنتے ہیں لوگ، کتنوں کی دنیا سدھر جاتی ہے، کتنے لوگ گمراہیوں میں پڑے ہوتے ہیں، ان گمراہیوں سے بچ جایا کرتے ہیں۔ خطبہ سب سے بڑا میڈیا اسلام میں ممبر رسول ہے۔ دنیا کے سارے میڈیا فیل ہو جائیں گے، لیکن یہ قیامت تک یہ میڈیا باقی رہے گا۔ ممبر سے جو تقریریں ہوتی ہیں اور ممبر سے جتنی جنوین باتیں ہوتی ہیں اتنا کسی میڈیا سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، پکڑے جائیں گے، یہاں اپنی منمانی کرنے کی گنجائش نہیں، پکڑے جائیں گے۔ اور بقیہ میڈیا میں تو صرف جھوٹ ہی ہوتا ہے، 99% جھوٹ بولے جاتے ہیں، بھڑکائے جاتے ہیں، لڑائے جاتے ہیں، فساد پھیلائے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں میڈیا ممبر کے ذریعے جو خطبہ ہوتا ہے اس کو ساری قیامت تک اللہ تعالیٰ نے برپا کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا میڈیا ہے، ممبر رسول ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ایک دن میں اگر حدیثوں کی 20,000 مسجدیں ہیں ہندوستان میں تو 20,000 خطبے ہو گئے جو میڈیا کے تھرو لوگ ان کے اوپر سر ڈھونڈتے ہیں اور ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں کہ بڑا کام ہو رہا، بڑا کام ہو رہا۔ بتائیے، جو ممبر رسول سے اور خاص طور پر حدیثوں کے دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ممبر رسول ہیں، یہ کام نہیں ہے؟ یہ تو شرعی انداز سے طے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا نظام فکس کیا ہے، رسول نے اس کو متعین کر دیا ہے، قیامت تک ہوتا رہا ہے۔ حقیقت پسندی لوگ اختیاری نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں آلریڈی ہو رہی ہیں، جس کے لیے کوئی خرچ نہیں، جس کے لیے کوئی پریشانی نہیں، سیٹ اپ بنا ہوا ہے اور طریقہ طے ہے کہ کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس وقت بولنا ہے، کتنے لوگوں کو بولنا ہے، اور لوگ سننے والے ہیں ان کو بھی تاکید ہے کہ آپ ہاں ہوں بھی نہیں کر سکتے ہیں، خطبہ سنیے، بادشاہ وقت بھی آئے تو اس کو بیٹھ کر کے سر جھکا کے خطبہ سننا پڑے گا۔ اس ممبر رسول کا اتنا مقام، اتنا درجہ ہے، ہر کسی میڈیا کو یہ مقام و درجہ حاصل، لوگوں نے جی کس کو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اہمیت سمجھیے، کام کیا ہے، کام کی نوعیت کیا، اس کی اہمیت کو سمجھیے، جانیے، ریئلٹی کو، حقیقت جانیے، حقیقت پسندی پیدا کیجیے اپنے اندر، نہ کہ جو چیزیں آپ کو مفت مل رہی ہیں، بغیر مانگے مل رہی ہیں، اور جو سسٹم بن گیا ہے اللہ دین کی طرف سے، اس سسٹم کو سمجھتے نہیں یا اس کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ جو اہمیت ہے مسجد کی، اس سے جڑیے۔ یہاں جو ویلفیئر کا کام ہوتا ہے وہ مالی بھی ویلفیئر ہوتا ہے، تعلیمی بھی ہوتا ہے، دینی بھی ہوتا ہے، تزکیاتی بھی ہوتا ہے، سماجی بھی ہوتا ہے، لوگوں کے دل ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں، صحیح طور پر سمجھیں، ہم حقیقت پسند بنیں، اصل کام کو اصل کام سمجھیں، خواب و خیال کی دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، سرفرے پن سے ہمیں بچائے۔ الہ العالمین مساجد کی جو اہمیت ہے اس اہمیت کی سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس کی جو اثرات ہو سکتے ہیں ان اثرات کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى اعلى واجل واتم والله اكبر۔